ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت صدیق صاحب، بریک سے پہلے میں ایک نکتہ چھوڑ گیا تھا اور 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے بھی آج ایک مشروط فیصلہ دیا ہے۔ اب اس کی سماعت آگے بڑھے گی تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ بہت سے جو ملزمان تھے ان کے لواحقین کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ ان کو 6 مہینے یا 1 سال کی سزا ہو، تو وہ تو اپنی مدت بھی پوری کر چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی کوئی 20-22 لوگ رہا ہوئے تھے، کچھ رہا ہو جائیں گے، کچھ جیل میں چلے جائیں گے، جین میلول کے مطابق ان کی ملاقاتیں اور باقی چیزیں بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر فیصلہ ہے؟ اور دوسرا اس کا نقطہ کہ کیا اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر یہ راستہ کھل جائے گا کہ کل کسی بھی سویلین کا جو ہے فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، پہلی تو بات ہے، میں بحیثیت وکیل اور ایک جمہوری انسان کے میں اس فیصلے کو بہتر نہیں مانتا۔ یہ فیصلے نے موقع دے دیا ہے کہ آپ جورسڈکشن مان جائیں اور فیصلے کی جو بھی انٹرپریٹیشن کرے اپنے طور پر کرے۔ میں نہیں سمجھتا تھا وکلا کو یہ بات ماننی چاہیے، وکلا کو بالکل یہ بات نہیں ماننی چاہیے۔ یعنی کیا اس کی ریمیڈی کا ہائی کورٹ میں تو ہے کوئی نہیں، اس میں اپیل کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ صرف ایک اپیل گئی تھی، یعنی سیکشن سے ہائی کورٹ میں آیا تھا، ہائی کورٹ کے پاس سپریم کورٹ میں تھا۔ یہاں تو پہلے میجسٹریٹ کے پاس ہونا تھا، کئی معاملات میجسٹریٹ کے پاس سیشن میں جانا تھا، سیشن سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، پتہ نہیں کتنے اپیل کے رائٹ مارے گئے۔ اور وہاں پر اپیل تو انٹرنل ریمیڈی ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیں جمہوری روایت یعنی اور یہ عدالت جو ہے آپ کے سامنے ہے، وہ کیا کہتے رہے، وہ ایف آئی آر کی ڈیٹیلیں مانگتے رہے کہ جورسڈکشن کیسی آئی ہے، فوج میں ملٹری کورٹ میں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے نا، کسی کو برا لگے، اچھا، میں اس فیصلے کو بہتر نہیں سمجھتا اور اس سے راستہ کھل گیا ہے۔ یعنی اب کسی سٹیج کے اوپر بھی آپ آئیں گے، آپ اٹھائیں گے اور ٹرائل شروع کر دیں گے۔ دیٹ از اے ڈینجرس ٹرینڈ انٹل اینڈ انلیس جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون جمہوری جماعت نہیں ہے نا جی، وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے چلتی رہی ہے، تو اس لیے ان کو اس طرح کے سوٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یا باقی جماعتیں جو ہے نا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ میں تو بحیثیت وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دوسری بات جو ہے نا، 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی باتیں ساری ہوئی ہیں نا ابھی تک، سارا دہشت گردی کورٹ میں تو ایویڈنس کوئی نہیں آئی۔ وہ ویڈیو آج، اچھا ویڈیو ہے، نقاب پوشوں کی ویڈیو ہے، کچھ چند ویڈیو ہے جس میں وہ روک رہے ہیں۔ اگر ویڈیو کے سامنے فیصلے ہونے ہوتا تو پھر عدالتوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کوئی ضرورت نہیں۔ عدالتوں کے سامنے ٹیسٹ ہونا ہے، وہ ویڈیو ٹھیک ہے غلط ہے، یعنی آپ نے 90 دن کے اندر چالان پیش کرنے تھے، کوئی بتائیں کس جگہ 90 دن میں چالان پیش ہو؟ 7 دن کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہو رہے تھے، اب تک 5 ورژن بدل چکے ہیں۔ عمران خان کو جن جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہوا ہے کوئی نہیں، پھر وہ شوشہ چھوڑا گیا جنرل فیاض حمید کے حوالے سے۔ جنرل فیاض حمید نے اگر کام غلط کیا ہے تو اس کو سزا دیں، اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، کیا کنسرن ہے؟ ہاں، جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جس طرح سپورٹ کیا ہے، اگر یہ ایک راستہ کھلتا ہے تو کل بالکل یہ بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس کیپیسٹی میں رابطہ کیا، جس کا خواجہ آصف برملا اظہار کر چکے ہیں اگست 2018 کی کہتے رہے اپریل 2019 میں خواجہ آصف اقرار کر چکے ہیں، پھر ان کے لیڈر اقرار کر چکے ہیں۔ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا، وہ بھی اب اس میں رانا ثناء اللہ وغیرہ کس نے نہیں کہا کہ وہ، یعنی فیصل بارڈر نے تو یہ کہہ دیا کہ رپورٹیں بھی ہم لوگوں نے بنوائی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، اگر ان چیزوں کے بعد تو ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ اگر کھولنا چاہ رہی ہیں چیپٹر تو یہ اچھا ہے، آئندہ سے کم از کم یہ جمہوری کلچر جو ہے نا ڈیولپ ہوگا۔ اور یہ بات آگے بڑھنی چاہیے سیاست میں، جو بھی آیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مختلف انٹرویوز کے اندر اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ کون کون لوگ تھے عدم اعتماد کے پیچھے اور میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ توسوی صاحب، دوسرا معاملہ جو آپ کا وہ مدارس والا ہے جس کے اوپر جے یو آئی کا بڑا سخت موقف ہے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سینے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اور جے یو آئی اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوا۔ آج صدر مملکت کی جانب سے، ایوان صدر کی جانب سے کچھ چیزیں جو ہے ریلیز کی گئیں جس میں اعتراضات تھے کہ وہ کہا گیا جی کہ اسلام آباد جو ایکٹ ہے 2020 کا، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے 2001 کا، پہلے سے قانون ہے تو پھر نئی قانون سازی کی ضرورت کیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 جو ہے وہ اسلام آباد میں نافذ ہے، اور جو نیا ابھی قانون بنا ہے وہ اسلام آباد میں اطلاق سے متعلق اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراضات ٹھیک ہیں، یا اگر یہ غلط ہیں تو پھر کوئی متفقہ کوئی لائے عمل، اور پھر اگر یہ پارلیمنٹ نے منظور کر دیے تو کیا پارلیمنٹ نے بغیر پڑھے لکھے اس کو منظور کر دیا کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور صدر صاحب کو صرف سمجھ آئی گیا؟ جی خالد صاحب، آپ نے بہت زبردست نشاندہی کی، اور آپ نے یہ جو آج کل کا
یہ جو ہاٹ ٹاپک ہے اس کے متعلق آپ نے یہ سوال کیا. میں اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ آپ کی وساطت سے پاکستان کی قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر JUI کا کیا موقف ہے اور اس کا اصل مدعا کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ پہلا تو سوال پارلیمنٹ کی پریسٹیج اور انٹیگریٹی کا بن رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز خواہ وہ ایوان زیرین کے ہیں یا ایوان بالا کے ہیں جنہوں نے یہ ترمیم پاس کی ہے، کیا اس وقت ان کے نالج میں کوئی چیز نہیں تھی؟ کیا یہ جب 26 امینڈمنٹ پاس ہو رہی تھی اور اس میں جب یہ ایکٹ پاس ہوا تو اس وقت کیا پورے پارلیمنٹیرین سو رہے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، جب اس کے اوپر پہلے سے ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا تو یہ ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا منسٹری آف لا میں. کیا منسٹری آف لا میں اتنے کم علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ ڈرافٹ تیار کر کے دیا اور ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں تھا؟ نمبر 3، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو 1860 کا جو سوسائٹی ایکٹ ہے اس کی روشنی میں آج تک کے سارے معاملات، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی NGOs ہیں وہ بھی اسی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور جو ہم رجسٹریشن کے لیے پروسیس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1960 ایکٹ کے 1960 والے سوسائٹیز ایکٹ کو دیکھا جائے. گزارش یہ ہے کہ ہم نے سگنیٹری ہوئے ہیں جو 2019 میں انہوں نے جو مدارس ریفارمز اور FATF کے حوالے سے یہ سارا کچھ کیا تھا. میں آج بھی آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کا کوئی ایکچوئل پورا میکنزم لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا، اور یہ پوری دنیا میں یہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مدرسوں کے اوپر پاکستان کے جو علماء ان کا آپس میں کنفلکٹ ہے. بابا نہیں ہے کنفلکٹ، اس میں سمجھنے کی بات ہے اور اس میں تھوڑا سا وسعت قلبی کی بات ہے. علماء کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس میں یہ بتانا ہے کہ دیکھیں اب اس وقت میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ تمام لوگوں کو اپنی کھلی آنکھوں اور کھلے کانوں سے یہ بات سننی ہوگی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی آئیڈیولوجیکل صورتحال کے حوالے سے مدارس آر دا اونلی انسٹیٹیوشنز جہاں پہ سوشل اور مورل ویلیوز کی بقا ہوتی ہے اور جہاں پہ اسلامی آئیڈیولوجیکل سسٹم کی بقا ہوتی ہے. یہ چیریٹی کے سب سے بڑے سورسز ہیں. ہم ان کو کیوں کنٹروورشل کر رہے ہیں اور کس کا ایجنڈا ہم پاکستان میں یہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے چیریٹی کے اور اسلامی آئیڈیولوجی کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز کو کوسچن مارک کر دیا ہے. اور اب پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم ان وضاحتوں کو بھی ایڈریس کریں گے اور قوم آج سن لے کہ ہماری وضاحتیں لاجک کی بنیاد پہ ہوں گی. مولانا فضل الرحمان نے کبھی اللاجیکل نہ گفتگو کی ہے، نہ ہی انہوں نے بغیر کسی لاجک کے اپنا مدعا منوانے کی کوشش کی ہے. ہم پہلے بھی لاجک کے ساتھ ہم نے یہ ڈرافٹ تیار کروا کے پارلیمنٹ سے پاس کروایا. اب بھی اگر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی چیز آفر ہوتی ہے یا کوئی ڈرافٹ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی قوم کو بھی یہ بتایا جائے کہ ہمارا سانس کیا تھا اور حکومت اس کے اوپر اعتراض کیوں کر رہی ہے. ان تمام اظہر صاحب اس کو ہم ایڈریس کریں گے. خالد صاحب اظہر صاحب یہ ایک لیگل ایشو ہے. صدر صاحب اگر اعتراض کرتے ہیں تو وہ بل پاس ہو کے جائے تو 15 دن ان کے پاس ہوتے ہیں، واپس آتا ہے، اسمبلی دوبارہ پاس کر دیتی ہے، پھر 10 دن ہوتے ہیں، 10 دن میں اگر وہ نہیں کرتے واپس کرتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے. تو اس معاملے کے اندر جو ہے کہ یا تو اس کو اسمبلی دوبارہ پاس کر لے اگر سمجھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ دی تھی JUI کو، اگر حکومت بھی سمجھتی ہے کہ نہیں اچھا جی جیسے توسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹری نے ڈرافٹ بنایا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، ان کو معلوم نہیں غلط کر رہے ہیں، اگر ٹھیک چیز ہے تو دوبارہ بھیج دیں تو خود بخود وہ قانون بن جائے گا. تو اس میں کبات کہاں پہ آ رہی ہے؟ نیت کی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے یہ؟ صاحب میں اپنے دوست جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے لیے نا، یہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس غیر ضروری بحث کے اندر پڑھتے رہے. میں نے ابھی وہ ڈاکومنٹ دیکھ لیا پریزیڈنٹ کا، وہ 19 نومبر کو واپس بھیج دیا انہوں نے. میرے سامنے ڈیٹ جو پڑی ہے 13 نومبر کو. 13 نومبر سے 15 دن اگر لگا لیں آپ تو یہ 28 نومبر کے بعد اسمبلی کے سامنے جانا ہے. یعنی صدر کے تو اب اعتراضات لگانے کا اتنا اہم نہیں ہے. انہیں تو فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے، یا جوائنٹ اجلاس بلا لیں آپ، جوائنٹ اجلاس کے اندر رکھیں آپ. اس میں اگر وہ مانتے ہیں کہ ترمیم کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ پابندی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ صدر کی باتوں کو لے کر اس پر عمل درآمد کرے. وہ آپ ود اور وداؤٹ امینڈمنٹ، اگر آپ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں چلے میں اس کا بھی آسان حل بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ایشو ہے
तमाम सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत से करारदादें पास करा लें। अगर 141 और 42 का सब्जेक्ट कह रहे हैं कि नहीं है, हमारे यहाँ अगर 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 आप देखें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान वो सब्जेक्ट नहीं था वफाक का, तो तमाम सूबों ने 141 142 के तहत रेजोल्यूशन पास की। वो रेजोल्यूशन पास की, यानी अभी भी कोई देर नहीं है। यानी तमाम असम्बली में बैठकर इनको चाहिए कि सूबाई असम्बली से, वैसे तो मैं नहीं समझता कि वो जो एतराजात हैं वो सही हैं, वो एतराजात सदर के सुपरफ्लुअस हैं, यानी वो इंटरप्रिटेशन वो आगे चले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ था खेलना था, वजह थी इनको एंगेज करना था। इनसे 26वीं आईनी तरमीम पे चक्कर दे के दस्तखत करा लिए। अब ये डरते भी नहीं है, खुल के सामने आते भी नहीं है और सच बताते भी नहीं है कौम के साथ कि 26वीं तरमीम का काम इनसे ले लिया, और लेने के बाद वो पंजाबी में अच्छा नहीं लगता, उन्होंने ठींगा दिखा दिया इनको। अब इनको ये लड़ाई जो है ना, यकीनन ये जबरदस्त है कि सड़कों पे लड़ाई भी लड़नी है, लेकिन इन्हें ये वाला काम जो है ना पार्लियामान के अंदर लेके जाना चाहिए। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला लें और वहां 2/3 अक्सरियत के साथ, या इसी तरह सारी ठीक है, 2/3 की जरूरत नहीं है, सादा अक्सरियत से हो जाएगा ना, कानून साजी है, सादा अक्सरियत से ये पास होना है। सादा अक्सरियत से कहें ये पास करें, बात खत्म होगी। और 10 दिन के बाद सदर के पास तो इख्तियार है ही नहीं है, वो साइन करे या ना करे वो कानून बन जाना है। तो ये जरा मैं जो समझता हूँ आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने मैंने रख दी। ये चल हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर दीगर जो मामलात हैं उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो जजेस के अकाउंटेबिलिटी का मामला भी है और कुछ निमात दर्ज किए जा रहे हैं जिसमें सहाफ़ी भी शामिल हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।